پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے جس پہ کہ ہم انگریزی سیکھتے ہیں. اس کی تفصیل ابھی کچھ اور آگے آنی ہے، لیکن کیونکہ موضوع ہے میتھڈز آف ٹیچنگ انگلش، اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ پہلے ہم واضح کر دیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جو کہ ہمیں دستیاب ہے جس کے ذریعے سے کہ ہم انگریزی سیکھتے ہیں. اب ہم دیکھنا چاہیں گے صحیح طریقے کو یا اس طریقے کو جس کے ذریعے سے کہ ہم اس کورس میں انگریزی سیکھنے کی ایک ترتیب آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. فارملی یہ طریقہ کار 2 میتھڈز کے انڈر آتا ہے. ایک میتھڈ ہے وہ دا نیچرل اپروچ کہلاتا ہے، جو کہ ڈائریکٹ میتھڈ بھی ہے. یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن فارملی یعنی باقاعدہ طور پر اس طریقہ کار کو 2 الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جو کہ ملتے جلتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قدرتی طریقہ سیکھنے کا ہے لسننگ اور اسپیکنگ، اس پر توجہ دی جاتی ہے. ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہے وہ اس کے بعد سیکھی جاتی ہے. جو لسننگ اور اسپیکنگ یعنی سن کر سمجھنے کی صلاحیت اور بولنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اپنے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے میں. اور جن کی مادری زبان انگریزی ہے وہ بھی پہلے سن کر سمجھنا اور بولنا سیکھتے ہیں، اس پہ عبور حاصل کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے، جو کہ سن کے آپ کو یقیناً حیرت ہوگی، کہ جن لوگوں کی مادری زبان انگریزی ہے ان میں بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ لکھنے اور پڑھنے میں بہت کمزور ہیں، اور ان سے بھی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ انگریزی گرامر میں بہت کمزور ہیں. یعنی انگریزی بولنا، سننا، سمجھنا ان کی روزانہ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی مادری زبان انگریزی ہے، لیکن وہ انگریزی گرامر کے وہ قواعد اور اصول نہیں جانتے جو کہ ہمیں باقاعدہ طور پر یاد کرائے جاتے ہیں، جن کو یاد نہ کرنے کی صورت میں ہم اپنے پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان قواعد، اصول و ضوابط کو یاد کیے بغیر، سمجھے بغیر، اپنے عمل میں لائے بغیر ہم روانی کے ساتھ انگریزی کبھی نہیں بول سکیں گے. تو اس بات کو بالکل آپ ذہن سے نکال دیں. جو اصل طریقہ یا بہتر طریقہ انگریزی سیکھنے کا ہے وہ دا نیچرل اپروچ کہلاتا ہے، جو ڈائریکٹ میتھڈ کی تشریح کے انڈر بھی آتا ہے. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے بہت سے ٹیچنگ میتھڈز کور کرنے ہیں تاکہ اس کورس میں کسی طرح کی کمی نہ رہ جائے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ نے مزید کوئی کورس نہیں کرنا، تو ظاہر ہے کہ اس دعوے کو لے کر چلنے کے لیے ہمیں وہ معلومات ساری آپ کو دینی ہے جس کی بنیاد پر آپ آگے اپنے انگریزی سیکھنے کے حوالے سے جو ترتیب مرتب کریں گے اس کورس کی بیس کے اوپر، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے. اور اگر یہ کورس آپ آگے کسی کو پڑھائیں تو یہ مکمل معلومات آپ آگے دے سکیں، مکمل ڈائریکشن ان کو سمجھا سکیں، تاکہ ان کو مزید GTM یعنی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ بیسڈ کورسز میں جا کے اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا پڑے انشاءاللہ.